وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات شامل حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی فکر کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ ابھی ہمارے مفتی محمد احمد صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے تھے آخرت کی فکر کے بارے میں اور نیک صحبت کے اہتمام کے بارے میں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے گننا۔ سنتے تو رہتے ہیں لیکن سننے کے ساتھ اگر گننا بھی ہو جائے، گننا کہتے ہیں کہ وہ بات دل میں اتر جائے اور اس بات کو دل میں اتار کر ایک انسان عمل کا داعیہ اپنے اندر پیدا کر لے، تو پھر تو انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک نشست بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر دل سے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ ہی کوئی نہ کرے تو پھر ایک مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی سنا دیا جائے، پھر اس سننے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج اکثر ہماری زندگیوں کے اندر یہی بات ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہی بات ہے کہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنے کا عزم اور ارادہ نہیں کرتے۔ اور بھائی یہ جو وقت ہے، یہ زندگی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، یہ زندگی کا سرمایہ تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ ہم نہ معلوم کس وقت کے انتظار میں ہیں، جبکہ حقائق تو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کہتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہمارے مشاہدات کیا ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، کیسے کیسے حالات اور واقعات دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں۔ ہم نہ معلوم کس غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ آج دنیا کے اس جدید زمانے میں اور اس الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے آج دنیا کے فاصلوں کو اتنا سمیٹ دیا کہ ایک خطے کی خبر دوسرے خطے میں لمحے بھر میں پہنچ جاتی ہے۔ تو کیا وہ واقعات صرف کسی تذکرے اور تبصرے کے لیے ہوتے ہیں؟ انسان کی نصیحت اور عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ آج ایک جراثیم پیدا ہو گیا، ساری دنیا اس کے لیے پریشان ہے کہ جس کا علاج کیا ہو۔ سب پریشان ہیں، حیران ہیں،
لیکن ہم ہیں کہ اس کے تذکرے اور تبصرے تو کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی تو ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہماری پیشی کس حالت کے اندر ہوگی، کیسی پیشی ہوگی؟ کیا اللہ کے سامنے ایسی پیشی ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کامیاب ہو جائیں؟ کبھی اپنے آپ سے سوال تو کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے معاملے کے اندر تو ہم بڑی سوچ بچار کرتے ہیں اور نہ معلوم کتنی پلاننگ اور کتنے منصوبے بناتے ہیں، تو کبھی اس سوچ کو بھی تو اختیار کرنا چاہیے کل جب اللہ کے سامنے جائیں گے، اور یہ دنیا تو سب یہیں رہ جانے والی ہے، یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے، یہ سب کچھ ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ دنیا کا مال ملا، دنیا کا منصب ملا، دنیا کی شہرت ملی، جو کچھ بھی ملا، لیکن بالآخر وہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے۔ ہاں، اگر دنیا کے اس مال کو، دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کر لیا، اسے اپنی آخرت کی قوت بنا لیا، نیکیوں کے استعمال کے اندر خرچ کر لیا، تو پھر یہ زندگی کا وقت، یہ دنیا کا مال، یہ وہاں پہ مددگار ہوگا۔ لیکن ہم نے اس دنیا کی چیزوں کو دنیا کے لیے استعمال کیا، نام کے لیے، شہرت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، تو پھر یاد رکھیے کہ وہاں سوائے پچھتاوے کے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج زندگی ہے، یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا کہ اس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ۔ اور جو لمحہ انسان غفلت کے ساتھ گزار دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزار دیتا ہے، پھر ساری زندگی اس ایک لمحے کی وہ تلافی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر آنے والے لمحے کا کچھ حق ہوتا ہے، اور وہ ہر آنے والا لمحہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے حق کو تو ادا کر۔ جب آدمی پچھلے لمحے کو ضائع کر دیتا ہے تو اب آگے اگلے لمحے کا حق ادا کرے گا یا پچھلے کی تلافی کرے گا، کیا کرے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو وقت گزر گیا پھر اس کی تلافی کی کوئی صورت موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد اسے کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ جنت جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں، عیش ہی عیش ہے، راحت ہی راحت ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ لیکن جنتی کو جنت میں جانے کے بعد ایک چیز کی حسرت ضرور ہوگی۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں جانے کے بعد بھی ایک چیز کی حسرت ہوگی، اور وہ حسرت اس بات کی ہوگی کہ وہ لمحات زندگی جو دنیا میں بغیر اللہ کی یاد کے گزارے ہوں گے، اس پر حسرت اور افسوس ہوگا کہ کاش وہ لمحات بھی اللہ کی یاد کے اندر اگر گزار کر آتے تو آج کتنے اور بلند درجات ملتے۔ تو جنت میں جا کر بھی حسرت کس چیز پر ہوگی، افسوس کس چیز پر ہوگا؟ ان لمحات زندگی پر جو ہم غفلت کے ساتھ گزار دیں گے، بغیر اللہ کی یاد کے گزار دیں گے۔ اور بھائی ایمان اللہ نے ایسی نعمت عطا کی ہے، ایسی دولت عطا کی ہے کہ ابھی جو نماز سے پہلے بھی یہ بات میں نوجوان بچوں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ایمان ایسی قیمتی دولت ہے کہ اس نعمت کا کوئی دنیا کے اندر بدل نہیں ہے۔ اتنی قیمتی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور ہم پر کتنا اس رب نے فضل فرمایا ہے کہ بن مانگے ہمیں عطا کر دی، کہ ہم عبداللہ عبد الرحمن کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایمان کی دولت بن مانگے ہمیں مل گئی۔ اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی، بن مانگے اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی۔ اور یہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اگر انسان اپنی اس ایمان کی نعمت کو بچا کر قبر تک لے گیا، ایمان سلامتی کے ساتھ بچا کر قبر میں لے گیا، بالآخر جنت میں چلا جائے گا، چاہے وہ سزا بھگت کر جائے لیکن جنت میں چلا جائے گا۔ سبب کیا ہوگا؟ اس کا ایمان ہوگا۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر اس دنیا کی چاہتوں میں، خواہشات میں اپنے ایمان کو یہاں پہ گنوا گیا،
کیونکہ آج دنیا کے اندر ایسے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آج ایمان محفوظ نہیں ہے، آج ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان محض اس وجہ سے ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان چیزوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح ہے کیا، خاص کر سوشل میڈیا آج کے زمانے میں کتنا باطل اس پر چھایا ہوا ہے، اور اسلام کے نام پر کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ ان چیزوں کے پیچھے جب جاتے ہیں تو ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، انہیں اپنے دین کا، اپنے مذہب کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی، اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے شامت اعمال کہ علماء سے دور ہوتے ہیں، اپنے مراکز سے دور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ علماء اور یہ مراکز جو ہمارے ہیں یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ ہماری ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ ہمیں ایمان کی حفاظت کے ان قلعوں کی قدر کرنا چاہیے کہ جو ہماری زندگی کی سب سے قیمتی متاع اور پونجی ہے، ہمارا ایمان، اس کی حفاظت اگر ہوتی ہے تو وہ یہاں پر ہوتی ہے اور ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کر ہوتی ہے، کہ جہاں پر انسان کو اس کے ایمان کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کا مال، یہ جائیداد، یہ شہرت، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور مجھے اگر حفاظت کرنی چاہیے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ اس ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر اپنی قبر تک لے جاؤں، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس امتحان سے گزر رہا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر کس چیز کی آبیاری کر رہا ہے، کس چیز کو وہ تقویت پہنچا رہا ہے۔ جیسے کسی پھلدار درخت کی آبیاری کی جائے تو اس کا ثمر انسان کو ملتا ہے، اس کا پھل انسان کو ملتا ہے، اور اگر کسی زہریلے پودے کی آبیاری کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے نقصان کے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آبیاری کس چیز کی کر رہے ہیں، کس چیز کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر نیکی غالب ہے، نیکی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کو تقویت پہنچا رہے ہیں، ایمان کو قوی کر رہے ہیں، اور یہ ایمان جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، قوی ہوتا چلا جائے گا، پھر ہم سے اس ایمان کی دولت کو کوئی چھین نہیں سکے گا۔ لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ نیک اعمال ہے، اور اس نیک اعمال کی جو ہمت انسان کو ملتی ہے، انسان کے اندر جو حرارت پیدا ہوتی ہے، اس نیک اعمال کی ہمت اور حرارت اگر پیدا ہوتی ہے، وہ نیک لوگوں کی، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ہوتی، اپنے طور پر نہیں ہوتی۔ اپنے طور پر تو انسان کی کیفیت کیا ہے کہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اور یہ ٹال مٹول کا جو خیال ہے یہ اندر سے پیدا کون کرتا ہے؟ یہ شیطان اندر سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان یہ تو نہیں کہتا کہ نیکی نہ کر، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ تو ایمان والا بندہ ہے، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس نے تلاوت بھی کرنی ہے، اس نے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچنا ہے۔ تو شیطان یہ تو نہیں کہتا کہ یہ نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ خیرات نہ کر۔ ہاں، شیطان یہ وسوسہ ضرور ڈالتا ہے کہ ارے ابھی کیوں کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کر لینا، آج کیوں کرتا ہے، کل کر لینا۔ تو شیطان اس عمل کو ٹال مٹول کا شکار کر دیتا ہے، اور ہم ہیں کہ ٹال مٹول کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کی چال کو نہیں سمجھتے۔ کس وجہ سے نہیں سمجھتے؟ کہ ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی، اور اس صلاحیت کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیز تو صحبتوں کے اندر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا کا اصول ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ادنا سے ادنا کوئی فن اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی میکینک بننا چاہتا ہے، کوئی کارپینٹر بننا چاہتا ہے، کوئی ٹیلر بننا چاہتا ہے، جب تک اپنے مطلوبہ جگہ پر جا کر اس چیز کو حاصل نہیں کرتا، استاد کے پاس نہیں جاتا، اس سے سیکھتا نہیں ہے، خود بخود گھر بیٹھے وہ چیز اس کے اندر آتی نہیں۔ کوئی یہ چاہے کہ کپڑا سینے لگ جاؤں اور خود بخود، تو اسے سوئی پکڑنا بھی نہیں آئے گی، کپڑا سینا تو دور کی بات ہے، جب تک کہ کسی استاد کے پاس جا کر نہ بیٹھے۔
تو دین اتنا آسان نہیں اور دین اتنا سستا نہیں کہ ہم دنیا کے کام کے لیے تو اس کے ماہر فن کے پاس جائیں اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے جو اس کے ماہر فن ہیں ان کے پاس نہ جائیں اور یہ سوچیں کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے، جنت بھی ہمیں مل جائے، جہنم سے بھی ہم بچ جائیں۔ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیال استو محال استو جنون، یہ تو پاگل پن کی بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں معیار کچھ اور ہے اور آخرت کے معاملے میں، اپنے ایمان کے معاملے میں معیار کچھ اور ہے۔ تو آخر ہم اس تضاد کا شکار کیوں ہیں؟ اس دوہرے معیار کا ہم شکار کیوں ہیں؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ دنیا کی لذتیں تو سامنے ہیں، دنیا کی لذتیں تو سامنے ہیں جس سے انسان لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کی جو لذتیں ہیں وہ بھی سامنے نہیں، اور آخرت میں جو پکڑ اور سزا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کیسی ہے، لیکن چونکہ وہ سزا سامنے نہیں تو ایک دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہ جی بس کیا ہوگا، اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ شیطان یہ بھی دھوکہ دے دیتا ہے کہ جو چاہے تو کرتا رہے، لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سب کچھ معاف کر دے گا۔ تو بھائی اللہ اس طرح سے معاف کرنے والا نہیں کہ ایک انسان کے دل کے اندر ارادہ نہ ہو، دل کے اندر اس کی شرارت ہو، گناہوں کے تقاضے بنے ہوئے ہو، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہتا ہو، اور پھر زبان سے وہ یہ کہتا ہو کہ اللہ معاف کر دے، تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اس طرح تو باپ بھی بیٹے کو معاف نہیں کرتا، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ہاں، دل سے اگر انسان اپنے کو بدلنے کا ارادہ کر لے، اپنے آپ کو بدل لے، عزم اور ارادہ کر لے، اور اس عزم اور ارادے کو لے کر اللہ کے دربار میں جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے اپنے دل کی نیت کو لے کر جب وہ جاتا ہے، اللہ اس کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، ابھی یہ توبہ کے الفاظ بھی نہیں کہنے پاتا، اللہ اس سے پہلے سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر تو یہ عزم و ارادہ ہونا چاہیے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے دل کے اندر اس بات کو سوچا بھی نہیں کہ آخر ہمارا انجام کیا ہوگا اور کس ڈگر پر ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا فانی، اس کی ہر لذت فانی، اس کا ہر مزہ فانی، اور دوسری بات یہ ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ انسان دنیا کی زندگی کو گزار تو لیتا ہے، اور بظاہر اسے یہ نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑی عیش و عشرت کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ نہ کوئی مجھے دیکھ رہا، نہ کوئی مجھے پوچھ رہا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور یہ دائیں بائیں جو لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہیں یہ تو ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ تیری زبان سے نکل رہا ہے، جو کچھ تو کر رہا ہے، وہ یہ لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں۔ تیری زندگی کی ڈائری، تیری زندگی کی کتاب لکھی جا رہی ہے، اور کل جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پہ وہ کتاب تجھے تھما دی جائے گی، اور جب وہ کتاب تیرے ہاتھ میں آئے گی تو دیکھ کر تو بھی حیران رہ جائے گا کہ اس میں تو کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو چھوڑی گئی ہو، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ بعض لوگوں کے لیے وہ کتاب کا ملنا خوشی کا سبب ہوگا، اور بعض لوگوں کے لیے اس کتاب کا ملنا رنج اور افسوس کا سبب ہوگا، کہ جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور جن کے بائیں ہاتھ میں وہ کتاب آئے گی ان کے پچھتاوے کا اندازہ نہیں ہوگا، کتنے وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ تو کبھی سوچنا تو چاہیے کہ آخر وہاں کتاب جو ملنے والی ہے، وہ نامہ اعمال جو ملنے والا ہے، کیا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، فرمایا کہ حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ وہ حساب کا وقت تو جب آئے گا، لیکن آج یہاں پر کسی دھوکے کے اندر نہ رہو، آج اپنا حساب کرتے رہو کہ اس آخرت کے میدان میں وہ جو آخرت کا بازار لگے گا تو میری کتنی قیمت وصول ہوگی، ذرا اپنا اندازہ تو کرنا چاہیے۔ یوں تو ہم لاکھ اپنے کو کتنا ہی قیمتی سمجھیں، تو یہ قیمتی سمجھنا اپنی نظر میں تو ہو سکتا ہے، قابل اور عقل مند سمجھنا اپنی نظر میں تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان کبھی خود دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، اللہ کی نظر میں کیسا ہوں۔ اور یہ حقیقت بھی جب انسان کو منکشف ہوتی ہے،
کہ جب نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس دھوکے کے اندر مبتلا ہوں، میں کتنا اپنے کو قیمتی سمجھ رہا ہوں اور میری تو کوئی قیمت نہیں. پھر اسے پتا چلتا ہے میں تو بالکل بے قیمت ہوں. اور جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میں بے قیمت ہوں تو کچھ کوشش تو ضرور کرتا ہے کہ ڈوبنے والا بچنے کے لیے ہاتھ پیر ضرور مارتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں. تو بھائی ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ شیطان دل کے اندر غفلت ڈالتا ہے، دنیا کی ہرس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. دنیا کی ہرس کیسے پیدا کرتا ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان موازنہ کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کون دنیا کے اندر کتنی ترقی کر رہا ہے. دنیا کے اندر، دین کے اندر نہیں. ہم لوگوں کی دنیا کی ترقی کو دیکھتے ہیں اور پھر ترقی کو دیکھ کر اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، اور جب اس دوڑ کے اندر ہم اپنے کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ہم اس دوڑ میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب یہ دنیا کی ہرس و ہوس اتنی غالب ہوتی ہے کہ دوسرے سے انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ آگے بڑھ جاؤں، چاہے کسی بھی راستے سے بڑھ جاؤں. آپ دیکھ لیجئے کتنے ہمارے بھائی مسلمان ہیں یہاں کے اس ملک میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، یو کے میں رہنے والے کتنے لوگ ہیں، لیکن آج وہ کس قسم کی تجارتیں کر رہے ہیں کہ جس میں حلال لقمہ تو حاصل نہیں ہو رہا، حلال لقمہ حاصل، حرام لقمہ حاصل ہو رہا ہے، اور وہ حرام اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے جب وہ حرام اندر جاتا ہے تو بھائی پھر وہ اپنا اثر بھی دکھاتا ہے. جب وہ حرام اندر جاتا ہے تو پھر نیکی کے تقاضے پیدا نہیں ہوتے، نیکی کی خواہشات جنم نہیں لیتی، بلکہ وہ نیکی کی خواہشات کو اندر جا کے وہ زہر مار دیتا ہے. پھر گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے زہریلے اثرات بدن کے اندر پھیلتے ہیں، اور پھر اس کے اثرات کتنے بد ہیں کہ ایک حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. لیکن آج دنیا اتنی غالب ہو گئی، دنیا کی محبت اور چاہت اتنی غالب ہو گئی کہ انسان برائی کے اندر ایک دوسرے سے دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی سوچ رہا ہے. اور اس میں اس چیز کا بھی امتیاز مٹ گیا کہ حلال کے ذریعے سے میں ترقی کر لوں، حلال پہ میں قناعت اختیار کر لوں اور حلال پر میں راضی ہو جاؤں. اور اگر تو حلال پہ راضی ہو جائے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا. تو یہ تھوڑے رزق پر راضی ہونا یہ کیا ہے؟ قناعت ہے. لیکن آج یہ قناعت ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہرس و ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ارے ہرس ہونی چاہیے، لیکن ہرس جو ہے وہ نیکی کے اندر ہونی چاہیے. حریص انسان کو نیکی کے اندر ہونا چاہیے کہ نیکی کے اندر وہ کوشش کرے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. آپ دیکھ لیجئے غزوہ تبوک ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے، اور پھر مکہ مدینے کی گرمی. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایسی گرمی پڑتی ہے کہ آسمان بالکل جیسے کوئی آگ برسا رہا ہے، زمین سے آگ نکل رہی ہے. سخت گرمی کا زمانہ. مدینہ طیبہ ہے، کھجوریں پکنے کا زمانہ ہے جس پر وہاں کی معیشت کا دار و مدار ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جی جہاد کا وقت ہے اور اس کے لیے پیسہ بھی لاؤ، گھوڑے بھی، سواریاں بھی لے کر آؤ. اب ایک امتحان اور آزمائش ہے. لیکن صحابہ کی کیا کیفیت ہے کہ وہاں پر نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج تو ہم نیکی میں خرچ کرنے کے اندر سوچتے ہیں کہ برائی میں خرچ کرنے میں کبھی انسان نہیں سوچتا، لیکن نیکی میں خرچ کرنے میں سوچتا ہے کہ اگر کتنے خرچ کر دیے تو پھر کیا ہوگا. ارے یہ پتہ نہیں کہ جتنے خرچ کر دیے وہ محفوظ ہو گئے، وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں محفوظ ہو گئے، اور اس کا جو اللہ صلہ دینے والا ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے کہیں زیادہ ہے. تو جو چیز محفوظ ہو جاتی ہے اس کے بارے میں تو ہم سوچتے ہیں، اور جو جہاں ضائع ہو رہی ہے اس ضائع ہونے کے بارے میں نہیں سوچتے. یہی تو عقل کا فطور ہے جو اللہ کو ناراض کر کے انسان کی عقل میں فطور آتا ہے، خرابی آتی ہے کہ جہاں چیز محفوظ ہو رہی ہے اسے وہ ضائع ہونا سمجھتا ہے، اور جہاں پر ضائع ہو رہی ہے اسے وہ لذت کا ذریعہ بنا لیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیفیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ سوچا کہ حضرت ابو بکر کے پاس اس وقت مال کم ہے،
تو اس مرتبہ میں زیادہ مال لے جاتا ہوں تاکہ ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں، ورنہ ہمیشہ ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں، کس چیز میں؟ نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں۔ اور ان حضرات کی کیفیت کیسی کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر، میری زندگی بھر کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ زندگی بھر کے اعمال آپ لے لیں، اور وہ جو غار ثور کی جو رات ہے، جب ہجرت کے موقع پر جہاں آپ نے 3 دن کے لیے پناہ لی تھی غار ثور، کہا کہ وہ غار ثور کی جو رات ہے مجھے دے دیں اور میری زندگی بھر کے اعمال آپ لے لیں۔ کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ غار ثور کی جو راتیں ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہے، کتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ سوچا کہ اس مرتبہ ابو بکر کے پاس مال کم ہے، میں زیادہ لے جاتا ہوں تاکہ ان سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ نیکی میں بڑھنے کی حرص ہے۔ اپنا پاس جتنا بھی کچھ تھا، سب کچھ جو گھر میں موجود تھا اس کا نصف گھر میں چھوڑا اور نصف لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا جی جو کچھ میرے پاس تھا اس کا میں نصف لے آیا اور نصف اس کا گھر چھوڑ آیا۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے چلے آئے۔ پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ سب لے آیا، پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ اب بظاہر تو حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، سامان زیادہ تھا، لیکن ان کا وہ نصف تھا، اور حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کم تھا لیکن ان کا کل تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی عمل کی کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ کچھ معیار کچھ اور ہے، وہاں پہ کمیت کو نہیں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، دل کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں وہ کل تھا، وہاں وہ نصف تھا۔ تو فرمایا کہ ابو بکر سے ہم سبقت نہیں لے جا سکتے، ابو بکر یہاں بھی آگے بڑھ گئے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ نیکی کے اندر حرص تھی، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی میں سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ اور آج ہماری کیا کیفیت ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنے کو کھپا رہے ہیں۔ کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر دنیا کے لیے کتنا اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اور کتنا اور تھکائیں گے۔ کبھی یہ حساب بھی لگایا کہ آخرت کے لیے ہم نے اپنے کو کتنا تھکایا، کتنی کوشش کی، اور دنیا کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کا ذرا موازنہ تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ آخر اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے لیے میں نے کیا کیا ہے اور دنیا کے لیے کیا کیا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو، یعنی یہاں پہ انسان اپنا حساب کر سکتا ہے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ضرور ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، لیکن عادت اللہ یہی ہے، اللہ کا جو فضل ہوگا وہ عمل پر ہوگا، عمل پر ہوگا۔ اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن وہ فضل مرتب ہوگا انسان کے عمل کے اوپر۔ تو ہمیں اپنے عمل کو بھائی دیکھ لینا چاہیے کہ زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے اور زندگی گزارنی کس طرح سے چاہیے۔ یہ عقل، یہ شعور ہمارے اندر موجود ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ دنیا کی چاہتیں ایسی غالب آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، جتنی بھی برائیاں جنم لیتی ہیں، یا جن خرابیوں اور برائیوں کا انسان شکار ہوتا ہے، اگر اس کے اندر غور کرے اس کی جو جڑیں جا کر ملتی ہیں وہ دنیا کی محبت سے ملتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ کم کیوں ناپتا ہے؟ کم کیوں تولتا ہے؟ کسی کے حق کو کیوں غصب کرتا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔
اگر دنیا کی محبت دل میں نہ ہوتی، آخرت کی فکر دل میں ہوتی، تو کبھی کسی کا بوجھ نہ اٹھاتا، کبھی جھوٹ نہ بولتا، کبھی بد نظری نہ کرتا، بد کلامی نہ کرتا، فحش کلامی نہ کرتا۔ کیوں؟ جو کچھ بھی کر رہا ہے دنیا کی محبت کے لیے کر رہا ہے۔ اگر آخرت کی چاہت غالب ہوتی تو کبھی کسی برائی کے قریب نہیں جاتا۔ ہمیں اپنی زندگی کو دیکھ کر اپنی آخرت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا جو فرمانا ہے ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ جیسے تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ موت اچھی ہو، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، کلمے کے ساتھ موت نصیب ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی۔ اگر ہم اپنی موت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ زندگی کیسی ہے، بس جیسی زندگی ہے ویسی موت ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر زندگی کوئی غفلت والی زندگی ہے، کیونکہ غفلت والی موت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ بچائے غفلت والی موت سے، کہ کسی برائی میں، کسی گناہ میں، بری حالت کے اندر انسان ہے اور اس حالت کے اندر موت آ جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی موت آئے۔ تو بری موت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر زندگی کے اندر کوئی خرابی اور برائی ہے، تو آج تو ہمارے پاس مہلت ہے، وقت ہے کہ ہم زندگی کے رخ کو بدل سکتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کر سکتے ہیں، اپنے ماضی کی تلافی توبہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اور عقل مندی یہی ہے کہ بھائی دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف کر لینا چاہیے۔ یہ دنیا کے بوجھ قبر کے لیے اور آخرت کے لیے نہیں رکھنے چاہیے، کہ دنیا میں اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی سے زیادتی کی ہے، کسی کو زبان سے برا کہا ہے، کسی کو اذیت و تکلیف پہنچائی ہے، آج معافی مانگ لے، حق کو ادا کر دے، لیکن وہ بوجھ اپنی قبر کے لیے اور حشر کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ بوجھ بڑی پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ آج زندگی کو بدل سکتے ہیں، تو کسی دھوکے کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی، اور فرمایا کہ جیسے تمہاری موت ہوگی اسی حالت میں تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اسی حالت میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ اگر مطیع اور فرما بردار بن کر موت آئے گی تو مطیع اور فرما برداری کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے ان پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری موت اللہ کی نافرمانوں کی طرح سے آئی، نافرمانی کی حالت کے اندر آئی، تو پھر وہی بات ہوگی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ قیامت کے دن اعلان ہو جائے گا کہ اے مجرموں کی جماعت، دنیا کے اندر تو تم ملے جلے رہے، لیکن آج یہ قیامت کا میدان ایسا ہے، آج مجرموں کی جماعت تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ نہ کرے کہ الگ کیا جائے وہاں پہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں، اور کیفیت کیا تھی کہ بادشاہ تھے، بلخ بخارا کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ نے ایسی چوٹ دل پر ماری اور کوئی چوٹ مارنے والا بھیجا کہ دل کی دنیا بدل گئی، بادشاہت کو چھوڑا، فقیری اختیار کی، اور بڑے اولیاء امت میں سے ہوئے کہ ایک مرتبہ اپنے محل کے اندر بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر محل کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی محل تو میرا ہے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو اس کی برائیاں کرے، اس میں کوئی عیب نکالے؟ تو اس نے کہا اچھا محل آپ کا ہے تو یہ تو بتائیے کہ آپ سے پہلے یہاں پہ کون رہتا تھا؟ کہا جی مجھ سے پہلے میرا باپ تھا، اور کہا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ کہ میرا دادا تھا، اس سے پہلے ان کا والد تھا۔ تو کہا کہ پھر یہ آپ کا کہاں سے ہوا؟ یہ تو مسافر خانہ ہوا، ایک آیا چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، تو یہ تو مسافر خانہ ہوا، یہ آپ کا کہاں سے ہوا؟ اس کو اپنا کیسے سمجھ لیا؟ بس دل پر ایک چوٹ لگی، سب چیزوں کو چھوڑا، فقیری کو اختیار کیا۔ اور ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ رات کا وقت تھا، اپنے محل میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ چھت پر محسوس ہوا کہ کسی کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو کہا کہ بھئی کون ہے؟ تو جواب آیا کہ ہمارے اونٹ گم ہو گئے، اونٹ تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہا کہ پاگل ہوئے ہو کیا؟ محل کی چھت پر بھی اونٹ ملا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ اگر محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملا کرتے تو پھر اس نرم گرم بستر پہ اس محل میں خدا بھی نہیں ملا کرتا۔ بس دل پہ چوٹ لگی، سب کچھ چھوڑا،
بادشاہت کو چھوڑا، لات ماری، فقیری اختیار کی، جنگل میں جا کے جھونپڑی ڈال دی۔ ایک مرتبہ وزیر آیا، وزیر آتے ہیں، رعایا آتی ہے، خوشامد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وزیر نے کہا کہ حضور سب آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے چلیے۔ تو کہا کہ مجھے ایک بات کا جواب دے دو، ایک بات کا مجھے جواب دے دو کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے جب یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں کی جماعت، آج اس نیک لوگوں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ، تو مجھے یہ بتا دو کہ میں کون سی جماعت میں ہوں گا، وہاں پہ میرا انجام کیا ہوگا، کس جماعت میں ہوں گا۔ تو وزیر نے کہا کہ یہ تو ہمیں اپنے بارے میں پتہ نہیں، آپ کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ بس مجھے یہی فکر ہے کہ وہاں پہ میں نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، اس لیے میں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، اب میں بادشاہت کو قبول کرنے والا نہیں۔ اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ ایک سوئی، اور جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر اسے بادشاہت کے چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا، پھر اسے دنیا کے کسی حادثے اور نقصان کا غم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ وزیر آیا، وزیر نے آگے بہت مجبور کیا، کہا کہ اچھا میرا ایک کام کر دو، ہاتھ میں سوئی تھی، اپنی گدڑی کو سی رہے تھے، وہ سوئی دریا کے اندر ڈال دی، دریا کے کنارے بیٹھے تھے، کہا کہ میری سوئی دریا سے نکال دو، میں بادشاہ دوبارہ قبول کر لیتا ہوں۔ تو کہا کہ جی یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ایک سوئی جو ہے دریا سے کیسے نکالی جائے۔ تو کہا کہ اچھا اب دیکھو، تو دریا کی مچھلیوں سے کہا کہ بھئی میری سوئی لا کر دو، تو دریا میں جتنی مچھلیاں تھی، کوئی سونے کی سوئی، کوئی چاندی کی سوئی لے کر دریا کے اوپر آ گئی، سب نے منہ باہر نکال دی۔ کہا کہ نہیں مجھے تو میری سوئی چاہیے، ایک مچھلی آگے بڑھی اور حضرت کی سوئی پکڑا دی، کہا کہ دیکھو یہ بھی تو بادشاہت ہے۔ تو اللہ پھر ایسی بادشاہت عطا کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو جب وقف کر دیتا ہے، تو پھر اللہ اسے وہ لذت اور مزہ عطا فرماتا ہے کہ پھر جس کو انسان اپنے دل کے اندر محسوس کر سکتا ہے، اس کو زبان سے بیان نہیں کر سکتا، کہ وہ دنیا کی زندگی بھی، جیسے مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ وہ پاکیزہ زندگی جو اللہ عطا فرماتا ہے، اس پاکیزہ زندگی کا جو لطف اور مزہ ہے واللہ وہ ہم کو ابھی لگا نہیں ہے۔ اگر وہ پاکیزہ زندگی کا لطف اور مزہ ہمیں لگ جائے، اس مزے کی کوئی لذت، کوئی ذرہ ہمیں حاصل ہو جائے، تو کبھی انسان اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے، اور کبھی کسی گناہ کے قریب نہ جائے، اور کبھی کسی نیکی کو نہ چھوڑے۔ لیکن وہی بات کہ ابھی اس لذت سے ہم آشنا نہیں ہوئے، اس لذت کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے ابھی کوشش نہیں کی۔ بھائی وقت جو ہے وہ کم ہے، وقت کم ہے، کوشش شروع کر دینی چاہیے، جیسی بھی کر سکتے ہیں کر دینی چاہیے، ٹوٹی پھوٹی کر سکتے ہیں کر دینی چاہیے۔ اور یہ بات میں نے گزشتہ سال بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک تصور اور خیال یہ ہوتا ہے، ہم کسی فرصت کے انتظار میں ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فرصت ملے تو بہت سا نیکی کا کام کریں، بہت سا نیکی کا کام کریں، اور وہ ویسی فرصت جیسی ہم چاہتے ہیں، جتنا نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں ویسی فرصت مل نہیں سکتی، نہ ملتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، وقت ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ وقت کا سرمایہ ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ سال یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی چاہے تھوڑی سے کم مقدار نیکی کی ہو، لیکن کرنا شروع کر دو، کم سے کم مقدار، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، لیکن کرنا اسے شروع کر دو، اسے ٹال مٹول کے ذریعے ٹالو مت، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کم سے کم مقدار میں کرنا شروع کر دو، اور نیکی کی تاثیر یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ بہت سی تلاوت نہیں کر سکتے، بہت سا ذکر نہیں کر سکتے، بہت سا درود شریف نہیں پڑھ سکتے، استغفار نہیں کر سکتے، تو تھوڑی مقدار میں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹے بچے کی مقدار ہوتی ہے کہ فیڈر سے اسے فیڈنگ کی جاتی ہے، تو کم از کم کوئی فیڈر ہی اپنے ہاتھ میں لے لو، فیڈر سے ہی فی الحال گزارا کرو، کہ اگر اتنے ہی کمزور ہیں، اتنے ہی بے ہمت ہیں،
تو اس لیکوڈ پر ہی گزارا کرنا شروع کر دو. کہ میں نے یہ بات گزشتہ سال بھی عرض کی تھی کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے، ایک رکوع تلاوت کر سکتے ہو تو ایک رکوع کی تلاوت کرو. 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو تو 10 مرتبہ ذکر کرو، 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، 10 مرتبہ استغفار کرو، 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو. لیکن پابندی اس کی روزانہ کرو، پابندی اس کی روزانہ کرو. اس کے اندر ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اسے ایک اپنی غذا بنا لو کہ جیسے جسمانی غذا انسان لیتا ہے اسی طرح سے اس کو اپنی روحانی غذا بنا لو. اور جب ہم اس روح کی غذا کا اہتمام کریں گے، اس روحانی قوت کا اثر یہ ہوگا کہ نفسانی خواہشات کمزور ہوتی جائیں گی اور اس پہ ہمیں غلبہ حاصل ہوتا جائے گا. اب تو چونکہ نفس ہم پر غالب ہے اور وہ اسی وجہ سے غالب ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی نظام الاوقات نہیں ہے، ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نفس کو طاقت ملتی ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو روح کو طاقت ملتی ہے. انسان کی روح جب نفس پہ غالب آتی ہے، یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے، روحانیت غالب آ جاتی ہے، پھر نیکی کا کرنا بھی آسان اور گناہ سے بچنا بھی آسان. یہ جتنے ذکر اذکار کرائے جاتے ہیں گناہوں سے روکا جاتا ہے. آخر کس لیے؟ اسی لیے کہ انسان کے اندر روحانیت جو ہے وہ روحانیت پروان چڑھے، روحانیت بڑھتی رہے، اور جتنی روحانیت بڑھتی رہے گی نفسانیت کمزور ہوتی رہے گی. اس کا علاج یہی، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم کسی فرصت کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور وہ فرصت ملنے والی نہیں، کیونکہ روز بروز انسان کی مصروفیات بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور آج کے زمانے کا انسان ایک ایسا مشینی انسان بن گیا کہ اس کی ساری دوڑ جو ہے وہ مال و دولت کے لیے تو ہے، دنیا کے منصب اور شہرت کے لیے تو ہے، لیکن آخرت کے لیے نہیں. تو بھائی اسی مصروفیات کے اندر اور کسی بھی کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 مصروفیات اگر آپ کے پاس ہیں تو تیسری مصروفیت، دینی مصروفیت کو اس میں شامل کر دو. اس کے لیے علیحدہ سے کسی وقت کا انتظار نہ کرو. 2 کاموں کے درمیان ایک یہ بھی کام شامل کر دو کہ مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، اور کر لو گے اللہ اس کی برکت عطا کرے گا. وقت کی برکت ملے گی، رزق کی برکت ملے گی، اولاد کے اندر اس کے اثرات آئیں گے، گھر کے اندر اثرات آئیں گے. تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے نیک صحبت کا اہتمام کریں. پہلی چیز کیا کہ ذکر کو اپنی زندگی میں داخل کریں، چاہے وہ کم سے کم مقدار ہو لیکن پابندی کے ساتھ، روزانہ فکر کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے فکر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح فکر کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. دوسری چیز نیک صحبت میں بیٹھیں. اگر ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی کا دن ہے، ایک موقع اگر ایک ہفتے میں ملتا ہے، اس کو بھی غنیمت سمجھیں. اپنے وقت کو فارغ کر کے علماء کے پاس نیک صحبت میں آ کر بیٹھیں. اگر 1 گھنٹہ بھی اگر آپ نے نکال لیا، واللہ یہ 1 گھنٹہ آپ کا قیمتی بن جائے گا، یہ زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر زندگی بدلی یا نہ بدلی لیکن ایمان محفوظ ہو جائے گا. نیک صحبت میں علماء کے پاس بیٹھنے سے ایمان محفوظ ہو جائے گا. کیوں کہ برائی کی مذمت دل کے اندر باقی رہے گی، ایمان کی قدر و منزلت باقی رہے گی، اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا رہے گا. پھر کوئی ہمارے ایمان کو چرا نہیں سکے گا، کوئی ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا. اگر ہم نیک بنے یا نہ بنے لیکن نیک صحبت کی یہ برکت ضرور ہوگی کہ ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور اگر ایمان کہیں محفوظ ہوتا ہو تو بھائی سستا سودا ہے، یہ ضرور لینا چاہیے. ایمان محفوظ ہو جائے گا. تو دوسری چیز نیک صحبت کو اختیار کرو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے مرنے کو روزانہ یاد کرنا چاہیے، اپنی موت کو. کیونکہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، موت تو آنی ہے. اور کسی کو معلوم نہیں کہ کب زندگی کی شام ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں. تو اپنی موت کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے اور روزانہ یاد کرنا چاہیے. اس تصور کو قائم کرنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، موت کی منزل سے بھی گزرنا ہے، قبر کی منزل سے بھی گزرنا ہے، اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اور جزا اور سزا بھی ہونی ہے. آخر میرا انجام کیا ہوگا؟ اپنے انجام کو سوچنا تو چاہیے. انجام کیا ہوگا؟ اگر دل یہ کہے کہ انجام تیرا اچھا نہیں ہے تو پھر اچھائی کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ انجام اچھا ہو جائے. لیکن وہ فکر جب ہی پیدا ہوگی کہ جب مرنے کو یاد کرے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو یاد کرے، تو دل کے اندر یہ فکر بیدار ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو.
تو تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی موت کو یاد کرنا. اور آخری بات کہہ کے بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ ایک ہم دھوکے کے اندر مبتلا ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں, اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ایک دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی دیکھ نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ آج خلوتیں بھی ناپاک ہے, تنہائی ہے, یہ موبائل فون, یہ سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہے. خلوت کے اندر ذہنی آوارگی کا شکار, پراگندہ خیالی کا شکار. اور جب خلوت کو ناپاک کر لیا, اس کے اثرات جب اندر موجود رہتے ہیں ان بری چیزوں کو دیکھ کر, کیونکہ یہ تصور ہے نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, تنہائی میں ہوں, بند کمرے کے اندر ہوں, کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں, اور یہ چھوٹا سا موبائل ہاتھ میں ہے, اب اس میں دنیا کی سیر ہو رہی ہے, افکار اور خیالات بھی ناپاک, پراگندہ خیالی کا شکار. اب ایسا شخص جو اندر سے اتنا پراگندہ خیالی کا شکار ہے, کیا اسے نماز کی لذت حاصل ہوگی, ذکر کی لذت حاصل ہوگی؟ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کہ انسان کے اگر ہاتھ صرف میلے ہو جائیں تو وہ ہاتھ میلے اور گندے ہونے پر طبیعت مقدر ہو جاتی ہے, جب تک کہ وہ ہاتھ صاف نہ کرے, دھو نہ لے. تو اندر سے دل اگر نجس ہو جائے, ناپاک ہو جائے, تو اس کے اندر یہ اس کی لذت اسے کیسے حاصل ہوگی, عبادت اور ذکر کی لذت؟ تو بھائی اپنی خلوتوں کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. اس پاکی کا اثر عبادت کے اندر آئے گا, عبادت کی لذت اور حلاوت ملے گی. تو اس بات کے تصور کو قائم کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اگر کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو میرے ساتھ ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اس استحضار کو قائم کریں, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ معی, کہ اللہ موجود ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. اس استحضار کو قائم کریں. اور جب یہ استحضار انسان قائم کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, تو پھر دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو جب برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کسی کے سامنے میں برائی نہ کروں, جب انسان کا ڈر اسے برائی سے روک سکتا ہے, تو کیا اللہ کا ڈر اور خوف اسے برائی سے نہیں روک سکتا؟ یقیناً روک سکتا ہے. تو یہ ایک دھوکہ ہے. اس دھوکے سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا. چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے ہوتے ہوئے, اللہ کے دیکھتے ہوئے کیسے اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے, کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ تو بھائی اس استحضار کو قائم کریں. اور جب اس استحضار کا غلبہ ہوتا ہے, صحابہ کی یہ کیفیت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو یہ کیفیت ہے کہ ہم بیویوں کا حق ادا نہیں کر سکتے, ہم قضاء حاجت کے لیے سطر نہیں کھول سکتے. کیا تھا؟ اللہ کا استحضار قائم ہوا کہ جب اللہ موجود ہے تو سطر کیسے کھولے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمایا کہ اس وقت یہ سوچ لیا کرو, اس وقت کا یہی حق ہے, یہی حق ہے. اور جب انسان اس مراقبے پر محنت کرتا ہے تو پھر ایسا رسوخ اور کمال حاصل ہوتا ہے کہ پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ میری نظروں میں تو اس قدر ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. پھر یہ کیفیت اسے حاصل ہوتی ہے. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ اپنے مریدین کا امتحان لیا, ایک ایک کبوتر دیا اور ایک چھری ہاتھ میں دی, اور کہا کہ جاؤ ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ کہ جہاں کوئی نہ دیکھے. چلے گئے, چھپ چھپا کر جو ہے وہ ذبح کر کے واپس آ گئے. لیکن ایک کے اندر یہ مراقبہ راسخ ہو چکا تھا, وہ کبوتر اور چھری واپس لے آیا اور آ کر دی کہ حضرت کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر وہ موجود نہ ہو, کوئی جگہ ایسی نہیں. ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے شاہی باغ میں گیا. اب اس باغ کی جو رکھوالی کرنے والا مالی تھا, باغ میں رہتا تھا, اس کی بیوی پر نظر پڑی, بہت خوبصورت تھی, دل میں برائی آ گئی. اس مالی کو یہ کہا کہ پیسے دیے کہ جاؤ شہر سے کوئی سامان لے کر آؤ, اور اس کی بیوی سے کہا کہ جاؤ باغ کے سارے دروازے بند کر دو. اس نے کہا جی بہت اچھا, بادشاہ کا حکم ہے. اب وہ باغ کے سارے دروازے بند کر آئی اور آ کر کہا کہ حضور سارے دروازے تو بند کر دیے, لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو میں بند نہیں کر سکتی. پوچھا کہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا کہ میرے اللہ کا وہ دروازہ ہے, اس کو میں بند نہیں کر سکتی. بس اتنا کہنا تھا, اس کے دل پہ چوٹ لگی, برائی کے ارادے سے باز آ گیا. تو یہ استحضار ایسا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. اگر اس استحضار کو قائم کر لیں, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ معی,
اس استحضار کو قائم کریں تو بھائی بڑے سے بڑی برائی سے بچنا آسان ہے. بڑے سے بڑی برائی سے کسی بھی ماحول کے اندر ہو، یاد رکھیے کہ ماحول ہم سے ہے، ہم ماحول سے نہیں ہیں. ہم اچھے سے اچھے ماحول کو جنم دے سکتے ہیں. اللہ نے انسان کو ماحول ساز بنایا ہے، تو ماحول سے مغلوب ہونا کیسا؟ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، یہ بھی تو ایک ماحول ہے. ماحول ساز ہمیں بنایا ہے تو ہم اچھا ماحول کیوں نہیں بنا سکتے؟ ضرور بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش کا آغاز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے بنانا اور سنوارنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر عطا فرمائے، اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور آپ حضرات کا یہ مل بیٹھنا بھائی بہت ہی اچھی بات ہے. ہفتے وار بھی مجلس کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کیا کریں. یہ نہیں کہ سال کے بعد ملاقات ہو اور سال کے بعد اس طرح سے مل بیٹھنا ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایمانی بیٹری جو ہے نا، چارج کرنے کی ضرورت ہم میں سے ہر شخص کو ہے، اور ان نیک صحبتوں میں یہ ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے. تو اس لیے ہر ہفتے یہ سلسلہ ہے، ذکر کی مجلس ہے ہر اتوار کے دن. تو اس طرح سے چھٹی کا دن ہے، آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا، اپنی محبت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عرض کرنی تھی کہ ہمارا پہلے بھی معمول ہے کہ سال کے دوران جن کا قرآن پاک ختم ہوا ہوتا ہے ہم دعا موقع پہ رکھتے ہیں، اور اس مجلس میں ہم دعا رکھتے ہیں. پچھلے سالوں میں بھی اس طرح دعا رکھی گئی. تو آپ کو معلوم ہے یہاں بچوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہے، بچیوں کی بھی، خواتین کی بھی، تعلیم بالغان کا بھی، اس کے لیے اوقات مقرر ہیں. ایک وقت ہم نے ایسا بھی رکھا ہے جس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ مقررہ اوقات میں نہیں آ سکتے، ان کے لیے ہم نے نمازوں کے ساتھ بھی وقت رکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے آئیں اور اس کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد میں قرآن پاک سنا لیں. اس طرح دو ساتھیوں نے اس کا اہتمام کیا اور نمازوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنا کے قرآن پاک کو ختم کیا. ان میں سے ایک یاقر صاحب ہیں، یہاں موجود ہیں، دوسرے اسلم صاحب ہیں، وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں. تو اب ان کی دعا بھی ہوگی، اور باقی ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کو بھی کسی نے تیار کیا، پھر ان کو دیکھ کے دوسرا تیار ہوا، دوسرے کو تیسرا، چوتھا، اب 4 بندے ماشاءاللہ 4 میں 2 کا ختم ہو چکا، 2 کا جاری ہے. تو دیکھ دیکھ کے انسان کو اس کا عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، دائیہ پیدا ہوتا ہے. تو جنہوں نے ان کو تیار کیا ان کو ثواب مل رہا ہوگا، ان کو دیکھ کے جو تیار ہوئے آگے ان کو ثواب ملے گا. اب انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے. باقی ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے قرآن پاک کی تصحیح کا اپنے لیے بھی اہتمام کریں اور بچوں کو بھی ساتھ لائیں، بچوں کے لیے بھی اہتمام کرائیں اس کا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کا پڑھنا مبارک فرمایا. یہ ختم قرآن بھی ہوا ہے تو بھائی اسلم صاحب کا، ہمارے بھائی لیاقت صاحب کا. تو یہ ختم قرآن کا موقع بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے، دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ فکر ہم میں سے بھائی ہر شخص کو ہونی چاہیے کہ دین کا سیکھنا سکھانا، قرآن کا سیکھنا سکھانا، وہ وقت جو دین کے سیکھنے سکھانے میں خرچ ہو جائے، قرآن کے پڑھنے میں سیکھنے میں خرچ ہو جائے، وہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی عبادات میں اور ذکر اذکار میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے طور پر کر لیں گے، بلکہ اپنی نمازوں کی تصحیح ہے اور اپنے قرآن پاک کی تصحیح ہے اور قرآن پاک کو سیکھنا ہے. تو یہ جب موقع اللہ نے دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اس کی برکات کو اللہ سب گھروں تک پہنچائے، سب مسلمانوں تک پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ان ختمات قرآن کو قبول فرما یا اللہ ان حضرات نے جو قرآن پڑھا ان کے پڑھنے کو قبول فرما یا اللہ مفتی صاحب نے جس خلوص کے ساتھ پڑھایا یا اللہ ان کے پڑھانے کو قبول فرما یا اللہ اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا یا اللہ قرآن کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو کدورتوں کو یا اللہ دور فرما یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے غموں کا مداوع کرنے والا بنا دے یا اللہ قبر میں ہمارا مونس اور ساتھی بنا دے اور میدان حشر میں یا اللہ ہمارے لیے شفیع بنا دے قرآن کی شفاعت یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما یا اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کے فہم معانی کے حصول میں لگنے کی توفیق عطا فرما عمل بالقرآن کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ اس کے احکامات پر زندگی گزارنے والا بنا اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا بنا اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا بنا اس کے احکامات پر یا اللہ چلنے والا بنا یا اللہ ان ختمات قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطایا سے درگزر فرما اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما یا اللہ غفلت والی موت سے حفاظت فرما یا اللہ اپنی رضا والے کاموں میں لگنا آسان فرما ہر نیکی ہر طاعت کی یا اللہ توفیق عطا فرما ہر گناہ سے بچنا یا اللہ آسان فرما گناہ کی نفرت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما آخرت کے فکر کو یا اللہ دلوں میں بیدار فرما مرنے سے پہلے اس کی تیاری کا ہمیں فکر عطا فرما یا اللہ زندگی بھی اپنے ذکر و فکر والی عطا فرما موت بھی اپنے استحضار والی عطا فرما اپنے ذکر والی عطا فرما یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا یا اللہ قبر کے عذاب سے اندھیرے سے تنگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا یا اللہ وہاں کی پریشانی سے بچا یا اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی وہاں بھی ستاری فرما یا اللہ جیسے یہاں ہمارے عیبوں کو چھپایا پردہ پوشی فرمائی یا اللہ وہاں بھی پردہ پوشی فرما یا اللہ نہ ہمیں یہاں پہ رسوا فرما یا اللہ نہ ہمیں وہاں پہ رسوا فرما یا اللہ قرآن کی شفاعت ہمیں نصیب فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما یا اللہ بلا حساب کے عطا فرما یا اللہ جنت الفردوس بلا حساب کے عطا فرما یا اللہ بلا حساب کے عطا فرما یا اللہ اگر وہاں پہ ہم سے سوال ہو گیا
یا اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اے اللہ وہاں کی رسوائی سے بچا لینا، وہاں کی آزمائش سے بچا لینا، اے اللہ نہ کوئی ہمارے پاس عمل ہے، نہ کوئی یا اللہ آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی نیکی ہمارے پاس ہے، تہی دامن ہے، آپ کے فضل کا یا اللہ آسرا ہے، اے اللہ وہاں کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا، اپنی رضا کے ساتھ یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرمانا، اے اللہ ہماری زندگی کے اعمال کو وہاں پہ نہ کھولنا، یا اللہ ستاری کا معاملہ فرمانا، عفو درگزر کا معاملہ فرمانا، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے آب کوثر ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جمع فرما، یا اللہ متقین صالحین انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا اللہ زندگی میں بھی نیک لوگوں سے وابستگی نصیب فرما، یا اللہ جیسے یہاں نیک لوگوں کی وابستگی نصیب فرمائی، نیک صحبتوں میں بیٹھنا نصیب فرمایا، یا اللہ جیسے یہاں پر ہمیں جمع فرمایا، اے اللہ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما، جنت میں بھی ہمیں جمع فرما، یا اللہ یہ محبتیں الفتیں ہمیشہ قائم و دائم فرما، دلوں کو آپس میں جوڑ دے، محبت اور الفت پیدا فرما دے، یا اللہ دلوں سے حسد بغض کینے کو نکال دے، یا اللہ تکبر اور بڑائی کو دلوں سے نکال دے، یا اللہ دلوں میں نرمی عاجزی زاری پیدا فرما، یا اللہ اپنی رضا کے لیے مٹنا نصیب فرما، صحیح تواضع یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، علماء کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، یا اللہ عاجزی اور نرمی دلوں میں پیدا فرما، ناجائز غصے سے ہماری حفاظت فرما، بد کلامی فحش کلامی سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اس زمانے کے جو یہ فتنے ہیں، دن اور رات کے فتنے، آزادی کے فتنے، یا اللہ بے حیائی کے فتنے، فحاشی اور عریانی کے فتنے، یا اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں عفیف بنا، پاک دامن بنا، با حیا بنا، با کردار بنا، با گفتار بنا، بے حیائی سے فحاشی سے عریانی سے ہمارے گھر والوں کی ہمارے نوجوانوں کی یا اللہ حفاظت فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یا اللہ ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے بابرکت طریقوں پر چلنے والا بنا، آپ کے بابرکت طریقوں کی عظمت اور محبت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ غیروں کی نقالی سے بچا، غیروں کے طریقوں کی محبت سے بچا، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، آپ کے طریق کی محبت عطا فرما، یا اللہ اس غیر کی نقالی سے ہماری حفاظت فرما، اس مغربی تہذیب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا، ایمان کی حفاظت کا فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ان کے متعلقین اہل خانہ سب کو چین سکون عافیت والی زندگی عطا فرما، سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں خواہشات ہیں یا اللہ بعافیت اس کی تکمیل فرما، سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما، یا اللہ علم و عمل میں خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں خیر و برکت فرما، گھر بار میں خیر و برکت فرما، اولاد کو نیک صالح مطیع و فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تربیت کا یا اللہ غیب انتظام فرما، یا اللہ ہر ابتلا سے آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ ہر ابتلا سے بچا، ہر آزمائش سے بچا، یا اللہ نہ ہماری جان پر کوئی آزمائش آئے، یا اللہ نہ ہمارے مال پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہماری اولاد پر کوئی آزمائش آئے، یا اللہ نہ ہمارے ایمان پر کوئی آزمائش آئے، یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، جب وقت آخر آئے یا اللہ سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، آپ کی ملاقات کا شوق دل میں ہو، موت کی رغبت یا اللہ دل میں ہو، یا اللہ غفلت والی موت سے ہماری حفاظت فرما، بری موت سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ بری موت سے بچا لے، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں
خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اولاد کا محتاج نہ بنانا، فساق فجار کا دست نگر نہ بنانا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا کے رکھنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں اس بستی میں رہنے والے بھائی مسلمانوں پر رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، خیر و برکات کا نزول فرما، بے برکتی کے جو بھی اسباب ہیں یا اللہ اس سے حفاظت فرما، یا اللہ کشمیر کے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جس ظلم کا وہ شکار ہیں اس سے نجات عطا فرما، اس قید و بند سے یا اللہ انہیں آزادی عطا فرما، ان ظالموں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، یا اللہ نشان عبرت بنا، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اپنی خاص نعمتوں کا راحتوں کا برکتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، جو مانگا یا اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، یا اللہ اس در کے ساتھ ہمیشہ وابستگی نصیب فرما، نیک لوگوں کی صحبت میں جڑنے والا بنا، بری صحبتوں سے بچا، برے خاتمے سے بچا، یا اللہ ہمیں دارین میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا اللہ جن حضرات نے یہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ہم مسافروں کے ساتھ جو اکرام کا معاملہ فرمایا، اے اللہ تو دارین میں اس کی بہترین جزا عطا فرما، اور یا اللہ یہاں پر ایک بڑے مرکز کا قیام آسان فرما، یا اللہ یہ دوست احباب جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ غیب سے یا اللہ اس کا انتظام فرما، غیب سے اس کے اسباب مہیا فرما، ہر موانع اور رکاوٹ کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ایک مرکز کا قیام آسان فرما جس سے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا، اور جہاں کہیں بھی یا اللہ مراکز ہیں یا اللہ مساجد ہیں مکاتب ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین برحمتک یا